میں ذرا رانا صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ رانا صاحب، تنقید تو حکومت پہ کافی ہوتی ہے، لیکن جس قسم کی سفارتکاری کی گئی اور اس وقت جو پاکستان کی حکومت کا کردار ہے، وہاں پہ تو تعریف بنتی ہے کہ پوری دنیا کے جو معاملات تھے وہ جس طرف جا رہے تھے، اگر اسی طرح چلتے رہتے تو دنیا کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ الحمدللہ پاکستان پہ اللہ کی خاص کرم ہے، اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم دنیا میں امن کے پیغمبر ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ ایکچولی اسلامتی کونسل تھا پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا وہاں آ رہی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ یہ اتنی ایفرٹ ٹرانسلیٹ ہوگی کہ نہیں، تو یہ 24 گھنٹے انتظار کر لیں، جمعے کو ہو جائے گی۔ اور 55 روپے کا مزید ٹرانسلیشن جو ہے نا قوم پہ پڑنے والی ہے۔ اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے افغانستان، جہاں پہ میرا خیال 1 روپے 2 روپے بڑھے، سری لنکا میں بھی اتنے، بنگلہ دیش میں ہم نے اب تک کچھ 25% پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، ٹرانسلیٹ ہوا ہے ہمارا ایکچولی۔ دوسری بات یہ لاہور کے حوالے سے کاظمی صاحب کہہ رہے تھے، بالکل پنجاب حکومت جو کام کرے گی میں اس کی تعریف کروں گا۔ مثال کے طور پہ پیٹرول مہنگا ہوا تو پنجاب حکومت نے کروڑوں کے اشتہار دیے کہ موٹر سائیکل والوں کو 1000 روپے دیے جائیں گے، پتہ نہیں کیا، میرا خیال ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں ملے، اور وہ کارڈ بھی میرا خیال نہیں بن سکے جو فوری طور پہ ٹائم کی کمی ہے۔ اسار، رانا صاحب، کاظمی، کھوکر صاحب، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی کھوکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطر ایک تو یہ ہے کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے، یہ ایک قیدی کا حق ہے کہ اس کے ریلیٹیوز میں سے ملے، اسے اچھا ٹریٹمنٹ بھی ملے۔ جیل سپرڈنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایگزیجریشن کا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اب فارمر پرائم منسٹر کے جو لائرز ہیں انہوں نے خود ایک رپورٹ بنائی، اور وہ رپورٹ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی، اور چیف جسٹس جی انہوں نے گئے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے چیف جسٹس نے کوئی کنسرنز یہ کہا ہو کہ شاید جو ایسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جس سے ان کی جو صحت ہے۔ ہاں جیل کے اندر انہوں نے خود بھی کہا فارمر پرائم منسٹر نے کہ جیل کے اندر بالکل ہوتا ہے کہ آپ کو نہ وہ انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے، نہ وہ آپ کی وہ فیسلٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہ ایک دونوں سائڈ سے جو ہے، ایک طرف جو ہے وہ زیادہ سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایگزیجریشن کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیز کے اندر جو اندر شخص سے پرابلم اسے آئی ہوئی ہے، اور وہی ایک وجہ ہے کہ ساری چیز کا پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ نہیں نکل رہا۔ جتنی دیر تک آپ اس کا ایک ایمیکیبلی پولیٹیکل سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے، اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کے اندر نہیں جائیں گے۔ اس میں قانون کے اندر آپ کو سیاست بھی بالکل دیکھیں نا، کبھی آپ نے بات کی تو کاظمی صاحب نے جو ہے وہ ایک اور پکچر آپ کو دکھا دی، اسار رانا صاحب نے ایک اور دکھا دی، اسی طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ کوئی اور دکھاتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ساری چیزیں پالیٹکس کے بغیر، بالکل پالیٹکس ہے، اور پالیٹیشنز کا کام ہی پالیٹکس کرنا ہے۔ اس کے اندر اینگلز تو ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی فلاں دور کے اندر میرے ساتھ کیا ہوا، تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اچھا تو نہیں ہوا نا۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح جو ہے میاں صاحب جب اندر تھے تو ان کی والدہ جب فوت ہوئیں تو ایک کس طرح کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا، یا اس کے بعد مریم صاحبہ کا دیکھ لیں، یا ابھی جو یہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک پالیٹیشنز کے ساتھ ایک روٹین کا میٹر ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ وہ چیزیں تھیں وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو لو ڈاؤن کر کے کسی نہ کسی ریزولوشن کی طرف چلی گئیں۔ یہاں پرابلم یہ آیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور اس کے اندر جو میچورٹی آنی چاہیے، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے یا پی ٹی آئی کی طرف سے آنی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اور اسی کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے۔ حالانکہ پالیٹکس جو ہے وہ تو راستہ نکالنے کا کام ہے نا، یہ کام تو نہیں ہے کہ اگر فارمر پرائم منسٹر عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ جیل کے اندر ہی پڑا رہے۔ کیسز اپنی جگہ، پالیٹکس اپنی جگہ، سپیس لینا اپنی جگہ، یہ آرٹ ہوتا ہے اس چیز کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک پالیٹیشین اس طرح نہیں کریں گے، اب دیکھیں نا کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ پہ آج گزر رہی ہے، کل کو جو ہے آپ پہ اس طرح کی گزرے گی، تو یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ ہے؟ اس سے ویشیس سرکل کے اندر جاتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیڈرز کو اس بات کو سوچ کر کے اس کے وے آؤٹ کی طرف جو کل کیس لگا ہوا ہے ان کا القادر ٹرسٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ جو قانون کے نقطے ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے ریلیف کوئی مل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر ایک آبزرویشن آئی تھی
یہ کہ دیکھیں جب بھی کسی عدالت سزا دیتی ہے یعنی کہ ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے, ہائی کورٹ کے اندر اپیل جاتی ہے, تو آپ اپیل بھی فائل کرتے ہیں, سسپینشن بھی فائل کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ سسپینشن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے ضمانت کے طور پہ آپ باہر آ جائیں جی. اب یہ ہے کہ سسپینشن جو ہے وہ آپ کی لگی نہیں ہے, کافی عرصہ نہیں لگی, اور جنرلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہائی فائی اس طرح کے کیسز آتے ہیں وہاں کے اوپر سسپینشن جو ہے, ہاں پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ آئیں تو وہ اس طرح کی چیز آتی ہے. ادروائز جو ہے اگر آپ اس روٹین پروسیس کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جائیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں نیب کے اندر جن کو سزائیں ہوئی اور ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہو, وہ الٹیمیٹلی آپ کو مین اپیل کی طرف جانا پڑے گا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری فیور میں ہے یا ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم کریکس ڈال سکتے ہیں, تو بات کل یہیں پہ آئے گی, سسپینشن پہ نہیں آئے گی. آپ اپنی مین اپیل پہ آگے کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مین اپیل کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر جو کیس کے کانٹیکسٹ ہے اس 190 ملین پاؤنڈز کے اندر, وہ اس کی ایویڈنس ایسی ہے کہ جس کے اندر فارمر پرائم منسٹر کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز آئیں گی, چونکہ وہ ساری ڈاکومنٹیشن ایسی ہے کہ جو آپ کو این سی اے نے دی ہے, وہ ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے, اور وہ ساری کی سارا پیسہ وہ ہے کہ جو ایک سول سیٹلمنٹ کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا, اکاؤنٹ 1 کے اندر, اس کو آپ نے سپریم کورٹ کے اندر ڈالا, اور اس کی مس ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ نے برطانیہ کے اندر کی, اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک شخص کو ملا, اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو کسی ایسٹس کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ تو ایک اس کا ہے. اب کس حد تک سلمان جو ہے اس کے اندر کریکس ڈالتے ہیں, یہ چیز کرتے ہیں, وہ ان کی اس کی کیپیبلٹی کے اندر ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس کے اندر اٹ از ون آف دیم کہ جس کے اندر اسٹرانگ ڈاکومنٹری ایویڈنس عدالت نے فیصلہ. ابھی وہ پیسہ تو سارا حکومت کے پاس ہی ہے نا, اور وہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ کراچی کی جو بیریئر ٹاؤن ہے, نہیں اس چیز کا نہیں ہے پیسہ آنا یا نہ. کیا آپ نے ایز اے پرائم منسٹر یا کیبنٹ کا آفس جو ہے اس کا استعمال ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا؟ اصل ایشو یہ ہے. وہ اس کی سزا 1 ماہ ہو سکتی ہے, 2 ماہ ہو سکتی ہے کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ نہیں اس چیز کے اندر آیا. سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ نے فیصلہ کیا پیسے پاکستان آ چکے تھے؟ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر ان فیکٹس کو دیکھیں تو کیبنٹ نے فیصلہ بعد میں کیا, ڈیل پہلے ہو گئی ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ سائڈ وہ ڈیل کینسل کر دیں نا این سی اے کے ساتھ, اس کو شو کریں. وہ کہتے ہیں ایک لفافہ پڑا ہوا ہے کیبنٹ میں, وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بتاؤں. دوسرا یہ کہ جنہوں نے سندھ جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی جنہوں نے بیریئر ٹاؤن کو دی ہے, دیکھیں ایک کا دوسرا آرگومنٹ نہیں ہے. ایک آپ پہ چارج یہ لگا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر آفس کا استعمال ٹھیک نہیں کیا, آپ اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں کہ میرے پاس یہ ریزنز ہیں, یہ میری وجہ ہیں. اب یہ ہے کہ اس سپورٹنگ کے اندر جو تھا, جو 2 اشخاص تھے جو سارے پروسیس کے اندر تھے, نہ وہ وٹنسز کے طور پہ آئے یعنی کہ وہ بھی ابسکانڈ کر گئے, اور جو ان کا ایڈوائزر تھا وہ بھی نہیں ہے. مطلب کسی نے تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ملک ریاض صاحب کا نام آتا ہے, یا کہ جی ان کو زبردستی یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے کہ بنوایا گیا ان سے, تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھ سے کسی نے زبردستی کہا, تو وہ تو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو تو اوپر تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کیا ہو تو جو سورس آف انکم ہے, وہ جو سورس ہے پیسہ یا وہ آیا جو ہے وہ کس نے کس کو دیا ہے؟ وہ جی برطانیہ سے آیا, پاکستان کی سپریم کورٹ کے عدالت. نہیں 2 چیزیں ہیں نا, ایک وہ پیسہ ہے, پیسہ کون سا جو پاکستان میں آیا برطانیہ سے آیا, پیسہ وہ ہے جو ملک ریاض صاحب کا تھا جس کو کانفسکیٹ کیا این سی اے نے, اس کی ایک سیٹلمنٹ کا پروسیس تھا, اس سیٹلمنٹ کے اندر وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جو جج تھے اس وقت ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. آپ نے پیسہ ڈال دیا تو آپ سپریم کورٹ کو رسپانسبل کریں. نہیں تو سپریم کورٹ نے پھر آگے سے وہ پیسہ بھیج دیا. وہ تو پھر یہ ہے کہ جب سندھ گورنمنٹ یہ گئی تو نیا چیف جسٹس آیا, اس نے کہا پیسہ کدھر سے ہے, اس نے کہا ان کا لے جائیں اپنا پیسہ. جو تو ہو سکتا ہے اگلا چیف جسٹس ہے وہ کہے نہیں, یہ بھی ٹھیک تھا. تو یہ میں ذرا ایک بریک لے لوں, پھر کاظمی صاحب سے جو ہے چیزیں وہ بھی پوچھنی ہے. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.